ونحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے غیر مصدقہ خبر کو پھیلانا کیسا ہے۔ یاد رکھیے، غیر مصدقہ خبر کو پھیلانا ممنوع ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو، کہیں تم نادانی سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ حدیث پاک میں کسی بات کو تصدیق کے بغیر آگے بڑھانا انسان کے جھوٹا ہونے کی نشانی شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، وہ تحقیق کیے بغیر ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ ہمارے ملک میں اس وقت NGOs کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اسلام آباد کے بیشتر 5 اسٹار 4 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل انہی کے دم سے آباد رہتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ورکشاپ منعقد ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے بیشتر کے مالیاتی ذرائع مغرب میں ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، لیکن یہ امت کے کسی مسئلے پر، مثلا یورپ و امریکہ میں شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخی، قرآن مجید کو اعلان کر کے جلانا، کشمیر، فلسطین اور دیگر خطوں کے مسلمانوں پر مظالم، امریکہ اور یورپ میں مساجد کو جلانا وغیرہ مسائل پر کبھی آپ کو ان کی گفتگو اور احتجاج نظر نہیں آئیں گے۔ انہیں مخصوص ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے انہیں مقرر کیا جاتا ہے اور انہیں فنڈ دیے جاتے ہیں، تو پھر یہ غیر مصدقہ خبریں پھیلاتے ہیں۔ لہٰذا غیر مصدقہ خبروں کا پھیلانا بالکل ممنوع اور حرام ہے، اور ان کی بات کو سن کر مان لینا یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ لہٰذا غیر مصدقہ خبر کو کسی صورت کے اندر پھیلانا جائز نہیں ہے۔